نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی، مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے 3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، فرمایا کہ توحید کے جو سب سے اعلیٰ بھلائی ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیں۔ نمبر 2، طاعت اور تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے۔ اور تیسرے معنی مفسرین نے اس آیت کے یہ کیے کہ اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں کہ جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت 24ویں پارے میں بھی آتی ہے، ہمارا کیونکہ 18واں پارہ چل رہا ہے تو 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا مضمون بیان کرتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان فرمایا دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ وہ گہرا دوست ہے۔ اور اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی جو بہترین تربیت فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اگر ہم سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو میرے آقا نے برائی کو بھلائی سے کس طرح ٹالا، اس کی بے شمار مثالیں مل سکتی ہیں۔ میں صرف اس کا نشاندہی کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور اس میں سے کئی آپ نے علماء سے سنا ہوا بھی ہوگا۔ جیسے کہ 100 اونٹوں کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو میرے آقا نے امان لکھ دی۔ یہ سراقہ بن مالک وہ ہیں کہ جب مکے کے کافروں نے حضور کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا، اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں لینڈ کروزر کسی کو 100 دے دی جائیں، یعنی ایک لینڈ کروزر کتنی مہنگی، اگر کسی کو 100 لینڈ کروزر مل جائیں تو وہ کتنا ارب پتی بن جائے گا۔ تو یہ لالچ اس زمانے میں مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے دیا تھا کہ جو حضور کا پتہ پا لے، ان کی خبر دے دے یا انہیں شہید کر دے، اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ اس زمانے میں یہ اونٹ بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ تو سراقہ بن مالک کو میرے آقا علیہ السلام مل گئے، تو اس وقت وہ حضور کے قریب آیا حضور کو پکڑنے کے لیے، یعنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا اے زمین اس کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے اس کے گھوڑے سمیت اس کو زمین نے پکڑ لیا تھا اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ تو اس نے فوراً معافی مانگی، آپ کریم ہیں مجھے معاف کر دیں، میرے آقا نے فوراً معاف کر دی۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی نیت پھر بدلی، اس نے معاف حضور نے کیا، پھر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے آقا نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے گھوڑے سمیت اسے اپنے اندر دھنسانا شروع کر دیا، وہ پھر چیخا چلایا، پھر معافی مانگی، میرے آقا نے پھر معاف کر دیا۔ پھر تیسری بار اس نے آزمانے کے لیے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے آقا نے پھر اسے زمین کو حکم دیا۔ اس طرح 3 بار، یہ پوری طویل ایک حدیث پاک ہے، لیکن تینوں بار اس نے معافی مانگی، میرے آقا نے اس کی برائی کو بھلائی سے ٹال دیا اور اسے معاف کر دیا۔ اور یہاں تک کہ میرے آقا نے اس کے لیے امان بھی لکھ دی، اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے سراقہ تجھے اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا۔ حالانکہ کسی کے لیے سونے کے کنگن پہننا اس امت میں جائز نہیں، لیکن میرے آقا وہ کریم ہیں کہ کسی کو نوازتے ہیں تو اتنا نواز دیتے ہیں کہ فرمایا کہ تجھے اللہ سونے کے کنگن پہنائے گا۔ پھر فاروق اعظم کا دور آتا ہے، اور اس زمانے میں قیس و کسریٰ کے جو کنگن سونے کے ہوتے ہیں وہ مال غنیمت کی صورت میں آتے ہیں۔ میرے آقا کا وہ فرمان امیر المومنین فاروق اعظم کو پتہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سراقہ بن مالک کہاں ہیں؟ جب حضور کو بتایا جاتا ہے وہ
फारूक आज़म की बारगाह में आते हैं, वो कंगन उन्हें पहनाते हैं क्योंकि हुजूर ने कहा था। तो ये है वो शहीद। तो इसी तरह अगर आप देखें हुजूर की सीरत में आपको मिलेगा कि मेरे आका को शहीद करने के इरादे से जहर में बुझी तलवार लेकर आने वाले उमैर बिन वहाब के साथ मेरे आका ने ऐसा सलूक किया कि वो वही मुसलमान हो गए। ये भी सीरत मुबारक पढ़ी आपको पता चलेगा। इसी तरह फतह मक्का के बाद उनकी सिफारिश पर सफवान बिन उमैया को भी मेरे आका ने, उमैर बिन वहाब ने हुजूर से सिफारिश की थी कि सफवान बिन उमैया को माफ़ कर दिया जाए। मेरे आका ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जिसको इब्न सलूल कहते हैं, ये सबसे बड़ा मुनाफिकों का सरदार कहलाता था। इसने हुजूर को दरख्वास्त की थी कि आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे आका ने इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ा दी थी। तो उसके बाद फिर मुनाफिकों की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हुजूर को अल्लाह ने मना कर दिया था। इसी तरह मदीना मुनव्वरा पर कई हमला करने वाले अबू सुफियान को हुजूर ने माफ़ किया। हुजूर ने अपने चचा हज़रत हमज़ा को शहीद करने वाले हज़रत वहशी को माफ़ किया। हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाने वाली हिंदा बिन्त उतबा को हुजूर ने माफ़ किया। इतने हुजूर की सीरत मुबारक में आपको ये मिलेगा जो अल्लाह ने फरमाया इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनु सय्या, कि सबसे अच्छी भलाई से बुराई को दफा करो। नहनु अअलमु बिमा यसिफून, कि हम खूब जानते हैं। इस आयत में अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, महबूब हम खूब जानते हैं जो ये बातें ये कुफ़ार अल्लाह ताला और उसके रसूल की शान में कर रहे हैं। आप इनका मामला हम पर छोड़ दें, हम इन्हें इनकी सज़ा भी देंगे। आगे सुनिए क्या इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहतुरून। और तुम अर्ज़ करो, ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो शैतान मेरे पास आए। इस दो आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दो दुआएं मज़ीद तालीम इरशाद फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यूँ दुआ करें, ऐ मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ कि जिनसे वो लोगों को फरेब देकर वो शैतान मासी और गुनाह में मुब्तला करता है, और ए मेरे रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो शैतान मेरे पास आए। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सावी में इसी आयत के ज़िमन में लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मासूम हैं, लेकिन चूँकि शैतान अज़ली दुश्मन है और ये बहुत ख़तरनाक दुश्मन है, तो इससे हिफाजत जो है वो इंतहाई अहम चीज़ है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगने का हुक्म दिया गया, और इससे मकसूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को तालीम देना है कि वो शैतान और उसके वसवसों से पनाह मांगते रहा करें। और पनाह मांगने का तरीका अल्लाह ने सिखा दिया, कैसे मांगनी है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहतुरून। और एक दुआ बड़ी खूबसूरत है, अगर आपको याद हो सके तो अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहतुरून। ये बड़ी बड़ी आफतों से ये वाली दुआ बचाती है, तो ये दुआ भी आपको मिल जाएगी, तो ये भी याद कीजिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में अपने महबूब से कहा ऐसे दुआ मांगिए, तो फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के फज़ल व करम से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैतान के वसवसों से महफूज हैं, क्योंकि हुजूर की बारगाह तक शैतान की रसाई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये दुआ सिखाई और आपने ये दुआ मांगी कि जो कि कबूल हुई। तो यहाँ से ये भी पता चला कि बड़े से बड़ा आदमी, उलमा कहते हैं इस दो आयत से एक बात ये पता चली कि जितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो वो अपने आप को शैतान से महफूज ना समझे। ये आयत ये पैगाम दे रही है कि अल्लाह ने अपने महबूब से यानी फरमाया कि आप दुआ कीजिए। तो इससे क्या पता चला कि बड़े से बड़ा कितने भी बड़े मर्तबे मनसब वाला मुत्तकी परहेजगार हो,
لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے بچنے کی دعا مانگے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ مانگی تو علماء کہتے ہیں پھر ہم کیا چیز ہیں کہ ہم کیوں نہ بار بار شیطان سے پناہ مانگے۔ اسی لیے میرے آقا نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا ہمیں سکھائی، کیونکہ شیطان کی جگہ جو ہے وہ بیت الخلاء ہوتی ہے، شیطان کا گھر جو ہوتا ہے وہ بیت الخلاء ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو تم دعا پڑھ کر جاؤ باہر سے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے، یعنی شیطان یہ جنات جو ہوتی ہیں چڑیل وغیرہ، ان سب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک خبر دی کہ محبوب کہ جو کفار آپ سے جو آپ انہیں آخرت کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ مانتے نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، تو فرمایا کہ یہ اپنی موت کے وقت فرمایا دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کافر کہ جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اپنے کفر و سرکشی، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر جو ڈٹا رہتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے جہنم دکھاتا ہے، موت سے پہلے اسے جہنم میں اس کا وہ مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ ابھی روح نکلی نہیں لیکن اسے بتایا جاتا ہے تیرا مقام یہ ہے، لیکن اگر تو ایمان لاتا تو اسے جنت بھی دکھائی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں دونوں مقام دکھائے جاتے ہیں، اگر تو دنیا میں ایمان لے کر آ جاتا تو جنت میں تیرا یہ مقام ہوتا، لیکن تو کیونکہ ساری زندگی میرے محبوب کی تکذیب کرتا رہا اور تو اپنے کفر پر ڈٹا رہا تو اسے جب جہنم میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اس وقت وہ کافر یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، کیونکہ اب اس کا یہ کہنا بے سود ہے کہ اب کیونکہ وہ آ نہیں سکتا، اب اس کی گنتی زندگی کی سانسیں ختم، اس کی وہ مہلت کا وقت ختم۔ پھر کیا ہوتا ہے سنیے آگے، اب وہ کیا کہتا ہے، ایک تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، لیکن اگلا جملہ بھی جو کہتا ہے یہ ساری دنیا کی کافر قیامت تک جو بھی کفر پر مرے گا یہ سب کے لیے اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ کیا کیا کہیں گے۔ دیکھیے اگلا جملے میں اللہ نے فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید میں اسی دنیا میں جس میں سے میں واپس آیا ہوں اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے، اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا تدارک کر لوں۔ جب وہ یہ کہتا ہے موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، فرمایا یہ تو ایک بات ہے، اب کیونکہ اس نے اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیا تو اب اسے حسرت ہے، ندامت ہے، تو وہ حسرت اور ندامت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب یہ جو ہونے والی ہے اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے کہ جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے، وہ موت ہے۔ اب وہ موت اس کے پاس آ چکی، اور قانون الہی یہ ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں زندہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے ولی مردوں کو زندہ کر دیتے، پھر یہ کیا؟ تو یہ کیا آیت ٹکرا نہیں رہی کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی اور عقیدہ لکھا، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء اولیاء کا قدرت الہی اور اس الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے خلاف نہیں۔
اس آیت میں اللہ نے ایک عام عمومی قانون بیان کر دیا، اس کا قانون یہی ہے، لیکن جب انبیاء اور اولیاء سے کسی کو زندہ کروا دیتا ہے تو وہ زندہ کروانا اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنے جو محبوبین ہیں ان کو یہ مقام دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی قدرت کا اظہار ایسے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اور یاد رکھیے کہ ہمارے لیے بھی اس آیت میں علماء کہتے ہیں بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح کافر اپنی موت کے وقت یہ چاہے گا کہ میں ایمان لے کر آ جاؤں، نیک اعمال کر لوں، میں دنیا میں واپس آ جاؤں، اسی طرح کا مضمون قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کرے گا کہ جنہوں نے تھے وہ مومن، ایمان پر بھی خاتمہ ہو رہا ہے ان کا، لیکن وہ دنیا میں آنے کی حسرت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے نیک اعمال کرنے میں جو کمی کوتاہی کی ہوگی، وہ اس وجہ سے وہ چاہیں گے کہ ہماری وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں۔ میں صرف ایک حدیث پاک آپ سے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث پاک اسی میں کیسی غور کیجیے گا، آپ مسلمان کیسے تمنا کرے گا۔ سنیے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر سکے، فرمایا کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے پہنچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے، تو مرتے وقت وہ واپسی کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا۔ یعنی دنیا میں اس کے پاس پیسہ تھا لیکن وہ حج کرنے نہیں گیا، اس کے پاس پیسہ تھا لیکن دنیا میں اس نے زکوٰۃ نہ دی۔ میرے آقا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مرتے وقت وہ تمنا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ تو ایک شخص نے فوراً سوال کر لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ اللہ سے ڈریں کہ آپ دنیا میں واپسی کا سوال جو اللہ نے صرف کافروں کے لیے فرمایا، آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، یہ تو اللہ نے کافر کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہوں کہ سنو، مسلمان بھی یہ تمنا کرے گا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اگر حج نہ کیا ہوگا یا زکوٰۃ نہ دی ہوگی یا کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ پھر آپ نے 3 آیات پڑھی، سنیے، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اے میرے رب، مجھے تو تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، کیوں نہ دی؟ فرمایا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو دیکھیے، مسلمان بھی یہ تمنا کرے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن، جو ترجمان قرآن اس امت کے، وہ بتا رہے ہیں، اور یہ آیت پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی ادائیگی اور اس کے احکام کی بجا آوری میں ہرگز اللہ ہمیں غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جتنی زندگی کی ہماری سانسیں باقی ہیں اللہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ موت کے وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو اور ہم یہ تمنا نہ کریں کہ اے اللہ اب ہمیں واپس لوٹا دے، اور اس وقت کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ موت کے وقت انسان اللہ کے فرائض کو ادا کر، جتنی مہلت ملی ہے وہ صحیح ادا کر لے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی و معاف فرما دے، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب کریم قرآن حکیم کا فہم عطا کر دے، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کی برکتیں دے دے۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اور فکر کرنا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، ہم سب کو باعمل بااخلاق بنا دے۔ اللہ ہماری اخلاق کی بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، میرے مولا ہم